اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دو شاخیں ہیں۔ غور سے سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوزہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے اور ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا تھا، جن سے ایک نسل بنی اسماعیل چلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ملی، لیکن اس کے بعد تقریباً 3000 سال کا فصل ہے کہ ساتھ میں کوئی نبوت نہیں آئی۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر اس کے بعد ان کی نسل سے 3000 سال تک کوئی نبوت نہیں ملی۔ نبوت کا سلسلہ دوسری ساخت میں چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سب نبی تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک 1400 برس مسلسل ایسے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ 1400 برس تک اسی نسل سے ہے، جس میں یہودیوں کو فخر ہو گیا تھا کہ اب جو نبی تو ہم لوگ کی وراثت ہو گئی، ہمارے خاندان سے آئیں گے، تو ان کو ایک گھمنڈ ہو گیا تھا، غرور ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری ساخت بنو قطورہ بھی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام کی تیسری اہلیہ قطورہ سے تھی۔ ان سے بنی مدین یا بنی مدیان تھے، جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ منقطع رہا، یہاں تک کہ تقریباً 3000 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد امامت الناس سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کو منتقل ہو گئی۔ اس انتقال امامت کے وقت بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اور بنی اسماعیل کے مابین قدر مشترک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کے لیے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد بھی ابراہیم علیہ السلام تھے، اور یہ دوسری نسل بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ 15ویں رکوع سے 18ویں رکوع تک یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے، اس کا اصل مضمون تحویل قبلہ ہے۔ تو اب جو بیان اس طرح بتانے کا آج مقصد یہی تھا کہ اسی وجہ سے جو یہودی ہے، بنی اسرائیل ہے، وہ چڑھتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ سچے نبی ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ 3000 سال تک تو ہماری خاندان سے ہے، جبکہ ان کو کنفیوژن ہے کہ دونوں نسل ایک ہی ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی دونوں شاخیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اب اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، اس نے سب کو پورا کر دکھایا۔ آزمائش ہوئی، پہلی آزمائش دیکھیں عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی کے عنوان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر بہت سے کتابچے بازار میں، جو میری ایک تقریر اور ایک تحریر پر مشتمل ہے۔ تحریر کا عنوان ہے حج اور عید الاضحیٰ، اس کی اصل اپنی یہ تحریر مجھے بہت پسند ہے۔ اس میں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحانات اور آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ
علیہ السلام کے طویل سفر حیات کا خلاصہ رب الباب امتحان اور آزمائش جس کے لیے قرآن کی ابتلا ہے، اس آیت مبارکہ میں ان کی پوری داستان کی ابتلا کو چند الفاظ میں سمجھ دیا گیا ہے۔ وَتَأَمَّهُنَّ کا لفظ ان تمام امتحانات کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان سب میں پورا اترے اور ان سب میں پاس ہو گیا اور ہر امتحان میں نمایاں حیثیت سے کامیابی حاصل ہے۔ تو پہلا امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے لیا تھا، جب آپ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ تھے، ان کے والد جو ہے وہ آتش تھے، بت کی پوجا کرنے والے تھے، تو آپ نے جو ہے ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، تو لوگوں نے نہیں کیا۔ تو نمرود نے کیا کیا، یہ بہت لمبا واقعہ میں شارٹ میں بتا دوں۔ نمرود نے وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے آگ کا الاؤ بنایا اور اس میں آپ علیہ السلام کو ایک جیسے توپ خانہ ہوتا ہے اس طرح سے کچھ چیزیں تھیں اس میں ڈال دیا۔ اب الاؤ جلا کے سب کھاتے ہیں، تو لوگ سوچیں کہ اب تو جل ہی جائیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، وہ بہت اچھا ایمان ہے، مطلب اس طرح کا ایمان اگر پیدا ہو جائے، کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہوا کے فرشتہ ہے کہ ہوا چلا دیا، مجھے بارش فرشتہ ہے بارش، سب کو آپ نے واپس کیا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، خود حکم دیا، قال، ایک آیت ہے قرآن میں، دیکھیے ابھی دماغ میں سمجھ گئی کہ اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے۔ قلنا یا نار برد سلام علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ، یعنی اتنی بھی من ٹھنڈی ہو جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دقت ہے، تو اللہ تو وہ ایک آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ عراق سے ہجرت کر گئے، ان آبائی وطن جہاں پہ تھا، ہجرت کر کے کہاں ہے، مکہ۔ پھر آپ کی آزمائش ہوئی، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے قربانی خواب میں دکھایا، تو آپ نے اس میں بھی اس امتحان میں بھی کامیاب ہے، جس کی سنت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اگر پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر، تو آگ بھی گلشستہ بن سکتی ہے، یعنی آگ بھی موم بن سکتی ہے، جو گئی تو وہی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو کہ قال انی جاعل للناس اماما، تب فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں، یعنی جتنے انسان اس وقت موجود تھے سب کا میں امام بنانے والا ہوں۔ وقال من ذریتی، انہوں نے کہا میری اولاد میں سے بھی، یعنی میرے نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صرف میرے لیے کہ میرے نسل کے لیے بھی ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا، یعنی جو کوئی بھی ہو اگر ظالم ہوگا تو اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، یعنی تمہاری نسل میں جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل سے ہوگا اس کا مصداق بن جائے گا۔ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی نبی تو جو نسل آئے گی وہ بھی نبی ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ پیمانہ نہیں ہے۔ وَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو یہاں پہ جو مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں بلکہ اصل وہ پوری جگہ ہے جو مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے کہ اس کے بارے میں پختہ روایت ہے کہ جس طرح سے حجر اسود جنت سے آیا تھا ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے لیے پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا، جیسے جیسے دیوار اٹھتی تو بھائی اس طرح ٹیکنالوجی تھی نہیں، تو پتھر جو جنت سے آپ اس پہ کھڑے ہو جاتے اور پتھر اوپر اٹھ جاتا۔ پھر اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں، یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے اس کے خوب قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں آج بھی وہ پتھر موجود ہے، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان بھی ہیں۔
وَأَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سے دو طرح کی تطہیر مراد ہے، ظاہری صفائی بھی ہو اور گندگی نہ ہو، تاکہ زائرین آئیں تو ان کے دلوں میں خطورت پیدا نہ ہو، ان کو خوف تو نہ ہو، تطہیر باطنی کا بھی اہتمام ہو، وہاں توحید کا چرچا اور کسی طرح کا کوئی کفر اور شرک نہ ہو پائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں پہ ہر طرف سے پاکی اور صافی رہو، جو لوگ حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے خانہ کعبہ، وہاں پہ نہ شرک ہو اور نہ کوئی ظاہری گندگی ہو، نہ کوئی باطنی گندگی ہو کسی کے دل میں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ اللہ کا مرکز ہے، اللہ کا پہلا گھر ہے اس زمین پہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، گھر کی امن کی جگہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں آباد ہونے والوں پر یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر، پھلوں کا رزق عطا کر، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ اس پر اور یوم آخر پر، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ اور یوم آخر ایمان رکھتے ہیں اس کے لیے پہلی دعا ہے من ذریتی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا لا ینال احد الظالمین، لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آتا ہے۔ وقال من کفر فامتہ قلیلا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیوی زندگی کا مال و متاع تو ان کو بھی دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمان اور رحیم کی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا، وہی پہ ہے کہ جو کوئی میری عبادت نہیں کرے گا مجھے پتا نہیں میں اس کو بھی رزق دوں گا، لیکن اس کو امام نہیں بناؤں گا۔ ثم استرع الى العذاب النار، پھر اس سے کسا کسا لے آؤں گا جہنم کی عذاب کی طرف، یعنی جو لوگ ظالم لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، اس کو جہنم کی عذاب کی طرف لے گا۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، یعنی وہ ایسی جگہ ہے جس میں جا کے آدمی، اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی ایک جھلک دکھا دی جائے دنیا والوں کو تو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں ہی زندگی گزارنا پسند کریں گے۔ ایسی وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس راستے پہ چلنے کی توفیق میں، اور جہنم سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے اور ہماری نمازوں اور دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔